قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ بطور اولاد چال چلن میں یسوع کی پیروی، فالوئنگ جیزس ان کنڈکٹ ایز چلڈرن۔ بطور اولاد ہر مسیحی کا چال چلن یسوع کے جیسا ہونا چاہیے۔ ہم اولادیں ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو بھی کچھ ہستیاں ہیں جن کی ہم اولادیں ہیں۔ صرف وہی نہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا، وہ ہمارے والدین ہیں۔ جنہوں نے ہمیں جیون ساتھی دیا وہ بھی ہمارے والدین ہیں۔ جنہوں نے ہمیں تعلیم دی وہ بھی ہمارے والدین ہیں۔ جو روحانی تعلیم دینے والے ہیں وہ بھی والدین ہیں۔ اور ہم اولادیں ہیں، چاہے جسمانی ہیں چاہے روحانی ہیں۔ تو ہر ایک مسیحی جو اولاد کا درجہ رکھتا ہے اسے بطور اولاد یسوع کے جیسا چال چلن رکھنا چاہیے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور یسوع نے حکم دیا کہ سب قومیں کیا بنائی جائیں؟ میری شاگرد بنائی جائیں، کہ جیسا میں کرتا کہتا ویسا ہی وہ کریں اور کہیں۔ ہم اولادیں ہیں، ہمارا چال چلن یسوع کی طرح ہو جو خدا کو پسند آئے۔ یسوع زمین پر انسان بن کر آیا۔ آسمانی باپ کا تو وہ بیٹا ہے، زمین پر بھی وہ دو ہستیوں کا زمینی فرزند بنا۔ مقدسہ مریم کے بطن سے اس نے جنم لیا اور مقدس یوسف کے بیٹے کے طور پر اس نے زندگی گزاری۔ تو وہ ایسا جیا زمین پر، اس نے چلن ایسا رکھا کہ جو خدا کو پسند آیا۔ وہ خدا کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا، خدا کو پسند آتا گیا۔ اور متی 3 باب اور 17 آیت، آسمان سے آواز آئی بپتسمے کے وقت، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آسمانی باپ وہ خوش ہوا، خدا خوش ہوا اس سے۔ امثال کا جو ورد پڑھا گیا وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے 3 باب کہ والدین اولاد کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تو ایسا جی کہ خدا کو پسند آ جائے، خدا کے ہاں مقبول ہو جائے، ایکسیپٹیبل ہو جائے۔ اور بطور اولاد ہمارا چال چلن بھی یسوع کی طرح کا ہو جو لوگوں کو بھی اچھا لگے۔ کئی لوگ جیتے ہیں صرف ہم جی خدا کے لیے جیتے ہیں، ہم جی انسانوں سے تو بات ہی نہیں کرتے، انسانوں کو تو ہم منہ ہی نہیں لگاتے، انسانوں کا کیا کرنا ہے، ہم صرف جیتے ہیں خدا کے لیے، صرف دعا نماز بندگی کر دیتے ہیں، کلام پڑھ لیتے ہیں، دنیا کے لوگ جائیں بھاڑ میں۔ یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی، یہ بیوی بچے، یہ سب دنیا کے لوگ ہیں۔ میں تو خدا کو خوش کروں گا بس دعاؤں کے ذریعے، کلام پڑھ پڑھ کے، دعائیں کر کر کے کمرے میں بند رہوں گا، نہ روٹی کماؤں گا، نہ کسی کی ذمہ داری پوری کروں گا، نہ کسی کے مرنے جینے میں جاؤں گا، نہ کسی کا خیال رکھوں گا، کیونکہ میں تو صرف خدا کو خوش کروں گا۔ خدا ایسی زندگی نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ جو ماں باپ، بیوی بچوں، بہن بھائی، بزرگوں، عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، انسانوں کا بنتا ہے وہ ان کے لیے کرو، جو خدا کا ہے وہ خدا کے لیے کرو۔ تو ایسا چال چلن ہو بطور اولاد کہ لوگ بھی تعریف کریں، کیا اچھی اولاد ہے۔ یسوع انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ انسانوں کے بیچ جب وہ رہا لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ بطور اولاد ہمارا چال چلن بھی یسوع کی طرح کا ہو جس سے خدا کی عزت ہو۔ ایک چیز ہے جو خدا کو پسند آتی ہے، ایک ہے زمین پر ہمارے چال چلن سے خدا کی عزت ہو۔ ہم ایسا چال چلن اپنائیں۔ بطور اولاد ہم خدا باپ کی اولاد ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہم زمینی زندگی میں بھی
ایسی زندگی گزاریں جس سے خدا کی عزت ہو، ہمارے خدا کا نام اونچا ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے زمینی ماں باپ کو بتا دیا تھا، مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے، میرا کام۔ اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کا کام کروں۔ یوحنا باب نمبر 17 اور پہلی آیت میں، میں تجھے جلال دیتا ہوں اے میرے باپ، میں تجھے جلال دیتا ہوں، میں تیری عزت کرتا ہوں اور دنیا کے سامنے تیری عزت ظاہر کرتا ہوں۔ یوحنا 8واں باب اور 49ویں آیت، خداوند یسوع بتاتا ہے میں باپ کی سے محبت کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اس کی عزت کے لیے، اس کی محبت میں یہ کام کرتا ہوں، زمین پر آیا ہوں اور اپنا فرض پورا کر رہا ہوں کہ میری زندگی سے، میرے کاموں سے، میرے رویے سے میرے باپ کی عزت ہو، میرے خدا کی عزت ہو۔ اور بطور اولاد ہمارا چال چلن بھی یسوع کی طرح کا ہو، جس سے ہمارے والدین کی عزت ہو، جنم دینے والے ماں باپ کی، جنہوں نے ہمیں جیون ساتھی دیا ان ماں باپ کی عزت ہو، جنہوں نے ہمیں تعلیم دی، جو ہماری روحانی تعلیم کرتے ہیں ان کی عزت ہو۔ خداوند یسوع نے ایسی زندگی گزاری کہ لوگ کہتے تھے، بھیڑ میں لوگ کہنے لگے، مبارک ہے وہ بدن جس میں سے تو نے جنم لیا، مبارک ہے وہ عورت جس کا دودھ تو نے پیا ہے، تو اتنی اچھی زندگی ہے، تیرا چلن ایسا ہے، تیرا طور طریقہ ایسا ہے، تیری خدمت ایسی ہے کہ ہم دعائیں دیتے ہیں تجھے جنم دینے والوں کو۔ پتہ ہے جب کوئی شخص بہت ہی برا کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں فٹے منہ تیرے ہوئے تے جمے تے، او لعنت تیرے جمن والے آتے، او چور نو نہیں ہو دی ماں نو مارو۔ چال چلن سے والدین کی عزت کرواؤ، جنم دینے والے ماں باپ کی بھی عزت کرواؤ، کیونکہ یسوع نے کروائی ہے۔ لوگ کہتے تھے وہ کیسی مبارک عورت ہے جس نے تجھے جنم دیا۔ یسوع نے اپنے زمینی ماں باپ کی عزت کروائی، اس کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، اور آج تک کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ اولاد کی وجہ سے، اس کے یسوع کو جنم دینے کی وجہ سے وہ کائنات کی سب عورتوں میں مبارک ہو گئی۔ یسوع نے اس کی شان بڑھا دی ہے، یسوع نے اس کو عزت دلا دی ہے۔ اور یسوع باپ کی بابت بھی کہتا ہے، تو میں تو اس کی عزت کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے، دنیا میں اس کی عزت قائم کرنے کے لیے، اس کا نام اونچا کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اور خروج 20ویں باب میں 10 حکموں میں 5واں حکم، تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا۔ یسوع نے اسے دہرایا ہے اپنی زبان سے اور خود کر کے دکھایا ہے کہ ہم بطور اولاد ایسا چال چلن رکھیں کہ جس سے ہمارے ماں باپ کی عزت ہو۔ یہ نہ کہیں کہ لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے، بلکہ عزت کریں جیسے یسوع نے ویسا چلن رکھا کہ لوگ اس کی ماں کی عزت سے بلاتے تھے، اس کو مبارک کہتے تھے اور اس کے باپ کو مبارک کہتے۔ اور بطور اولاد ہمارا چال چلن بھی یسوع کی طرح کا ہو، جو والدین کے تابع ہو، ویسے جینا ہے جیسے باپ نے کہا۔ یسوع نے کہا میں تو صرف وہ کام کرتا ہوں جو میرا باپ مجھے کہتا ہے، میں تو وہ کرتا ہوں جو میرا باپ مجھے حکم دیتا ہے، میں وہ کرتا ہوں۔ اور ہمیں بھی یسوع سے سیکھنا ہے۔ سلیمان جسے خدا نے بڑی حکمت دی، وہ بھی کہتا ہے اپنی اولاد کو، اے میرے بیٹے اپنے ماں باپ کی تعلیم پر توجہ کر، اس پر دھیان لگا، اوروں کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے ماں باپ کے کہے کے مطابق چل۔ اور خداوند یسوع خود کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے حکم کے مطابق چلتا ہوں۔ ماں نے کہا ان کی شادی میں کم پڑ گئی ہے، تو کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اب ذرا دھیان کیجئے، یسوع نے کہا ابھی میرا وقت
کیا بائبل میں کوئی بتا سکتا ہے مقدسہ مریم کا جملہ کہ یہ سننے کے بعد اس نے کچھ کہا ہو؟ میں سوچتا ہوں کہ مقدسہ مریم نے سننے کے بعد اشارہ کیا ہوگا کہ کر، لفظ نہیں لکھا بائبل میں، پلٹ کے اس نے کہا جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ یسوع سے بات نہیں کی، میں سوچتا ہوں اس نے کہا ہوگا کر، اور نوکروں کو دیکھ کے کہا جو یہ کہتا ہے وہ کرو، میں نے کہہ دیا ہے یہ کرے گا۔ یہ ماں کو یقین تھا۔ وقت نہیں بھی نہیں ہے، وقت نہ بھی ہو تو جب ماں باپ کچھ کہہ دیں تو پھر کرنا واجب ہے، کیونکہ یسوع مسیح ایسا کرتا رہا ہے۔ تو ہمارا چلن ماں باپ کے تابع ہونا چاہیے، وہ کہہ دیں تو وہ ہو جانا چاہیے۔ وہ فرما بردار رہا یہاں تک کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو ہم بطور اولاد ایسا چال چلن رکھیں جو خدا کو پسند ہو، انسانوں میں بھی وہ پسند کیا جائے، جس سے خدا کو عزت ملے، جس سے ہمارے ماں باپ کو عزت ملے، اور ایسا ہو کہ جو والدین کے تابع ہو۔ کچھ باتیں ہمیں نہیں بھی اچھی لگتی تو بھی ہم ویسے جئیں، ویسے چلیں، ویسے کریں جیسے ہمارے ماں باپ کہتے ہیں۔ اور اے والدو، اے ماؤں، یہ ذہن میں رکھنا، جو کچھ آپ کرو گے بچے اسے نقل کریں گے، کیونکہ یسوع نے کہا میں جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں میں وہ کرتا ہوں۔ دارو پیو گے تو بیٹا بھی پیے گا۔ ماں سسرالیوں کے گلے شکوے شکایتیں چغلیاں کرے گی تو اولاد بھی ویسا ہی کرے گی۔ جس کی زندگی میں بدی ناراستی آ جائے گی اس کی اولاد بھی اسے ہی نقل کرے گی۔ سو بطور والدین ہمیں ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ اپنا چلن ٹھیک رکھیں، اور بطور اولاد ہمیں خدا اور والدین کی عزت کے لیے تابع رہنا ہے۔